السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان، علم الکلام کے سلسلے میں ہم ابھی تک نیڈ تھیوری میں پھنسے ہوئے ہیں. پچھلی بار ہم نے ایٹ لینگتھ تفصیل کے ساتھ خوابوں اور سپنوں کے بارے میں بات کی اور انسان کے خواب دیکھنے کو عمل کو بحیثیت توحید پر ایک مضبوط دلیل کے طور پر پیش کیا. اور اس کے بعد ہم دوسرے درجے کی نیڈز پر چلے گئے جو کہ سیفٹی نیڈز ہیں. سیفٹی نیڈ ہم نہیں کہہ سکتے، ہم سیفٹی نیڈز کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک ہی نیڈ نہیں ہوتی ہے. ہر پیرامڈ کے ہر زینے پر حاجتوں کا ایک پورا کلاس ہوتا ہے، ایک پورا مجمع ہوتا ہے بہت ساری نیڈز کا. تو اب ان کی جو ریپریزنٹیٹیو ہوتی ہے کوئی ایک نیڈ، اس ایک نیڈ کا نام ہوتا ہے، باقی نیڈز اس کے آس پاس ہوتی ہیں. بہرحال سیکنڈ لیول پہ نیڈ تھیوری کے سیفٹی نیڈ ہے. سیفٹی نیڈ کا مطلب کیا ہے؟ سیفٹی نیڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی حاجت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ سیف محسوس کرے، محفوظ. خطرے میں اپنے آپ کو محسوس کرنے سے انسان کو پرابلم ہو جاتی ہے. انسان پسند نہیں کرتا ہے خطروں میں لگاتار رہنا. کبھی ایڈونچرسٹ جو ہوتے ہیں وہ خطروں سے کھیلتے ہیں، لیکن کھیلنے کے لیے روٹین بنانے کے لیے نہیں. خطروں کے ساتھ کھیلنے میں انہیں مزہ آتا ہے، لیکن ان خطرات کو وہ اپنی روٹین نہیں بناتے ہیں، روزمرہ کی عادت نہیں بناتے ہیں، روزمرہ کا طریقہ نہیں بناتے ہیں. کیونکہ خطروں کے ساتھ کھیلنا سیفٹی نیڈز کے مد مقابل ہے. سیفٹی نیڈ اجازت نہیں دیتے ایک انسان کو کہ ہمیشہ خطروں کے ساتھ کھیلے. کبھی کبھار خطروں کے ساتھ کھیلنا ایک مردانگی دکھانے کے لیے، ورنہ روٹین بنانا انسان کو پسند نہیں ہوتا ہے. بلکہ پسند کیا چیز ہوتی ہے؟ بلکہ ضرورت ہوتی ہے. ضرورت ہونے کی وجہ سے پسند کرتا ہے انسان. کیا چیز؟ سیف رہنا، محفوظ رہنا، حفاظت کے حصار کے اندر رہنا. ہر وہ کام انسان کرتا ہے جو اسے محفوظ رکھے. غیر محفوظ رہنا اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے. مثال کے طور پر انسان ایسے حالات میں زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا جن میں انپریڈکٹیبل ڈینجرز آگے ہوں. ایسے ڈینجرز ہوں، خطرات ہوں جو کہ انپریڈکٹیبل ہوں، ناقابل پیش بینی، ناقابل پیشین گوئی، ناقابل پیش بینی، پہلے سے سمجھنے یا دیکھنے یا بتانے کے قابل خطرات ہوں، وہ ان سے بچنا چاہتا ہے ہمیشہ. جن حالات میں ناقابل پیش گوئی یا پیش بینی خطرات ہوں، ایسے حالات میں انسان کی جو ذہنی صحت ہے وہ صحیح و سالم
نہیں رہتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک سٹیبل زندگی گزارنا چاہتا ہے. انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک سٹیبل زندگی گزارے جس میں نہ ہمواریاں نہ ہوں، اتھل پتھل نہ ہو، بار بار اتھل پتھل نہ ہو. ایک آدھ بار ہو تو ہو، لیکن بار بار اتھل پتھل ہو، بار بار خطرات ہوں، بار بار انپریڈکٹیبل خطرات کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں ہمیشہ اس کے ذہنی صحت پہ اثر پڑتا ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی، ہمارے یہاں کے حالات پچھلے کئی سالوں سے ایسے رہے ہیں جن کی وجہ سے بہت ساری انٹرنیشنل لیول پر سرویز ہوئی ہیں، اور میڈیکل ٹیمز کے ذریعے سے لوکل لیول پر بھی سرویز ہوئی ہیں، تحقیق ہوئی ہے، اور اس ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ یہاں کے لوگوں کی ذہنی صحت اب نارمل نہیں رہی، کیونکہ ہر کوئی اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتا ہے. ہر کوئی یہ محسوس کرتا ہے کہ معلوم نہیں اگلے لمحے کیا ہوگا، اگلے دن کیا ہوگا، اگلے مہینے کیا ہوگا. یعنی ایسے خطرات جو کہ مستقبل میں پیش آ سکتے ہیں، جن کے بارے میں آدمی پہلے سے سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جن کے بارے میں پہلے سے آدمی اندازہ نہیں کر سکتا ہے، انپریڈکٹیبل ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیشہ ایک وہ ٹرموائل میں رہتا ہے، ایک ٹرموائل میں، ایک پرخطر زندگی گزارنے کے دوران رہتا ہے. اور یہ بار بار ٹرموائل میں زندگی گزارنے سے کیا ہوتا ہے، ایک اینگزائٹی انسان کے وجود پر غالب آ جاتی، اینگزائٹی سنڈروم اس کا بن جاتا ہے، اینگزائٹی سنڈروم اس کا بن جاتا ہے. اینگزائٹی سنڈروم کی وجہ سے ایک نچلی لیول کی ایک بیماری جس کو ہم سائیکو نیوروسس کہتے ہیں، وہ اس میں پیدا ہو جاتی ہے. سائیکو نیوروسس، سائیکو نیوروسس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسی پریشانی جس کی کوئی وجہ ہی نہ ہو. میں پریشان رہتا ہوں. کیوں رہتے ہو بھائی پریشان؟ کچھ سمجھ نہیں آتا. کیا آپ کو بالکل وجہ معلوم نہیں؟ نہیں واللہ وجہ بالکل معلوم نہیں. اسی کو سائیکو نیوروسس کہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اینگزائٹی وداؤٹ اے کاز، بغیر وجہ کی اینگزائٹی، بغیر وجہ کی پریشانی. تو جب اس طرح کا سنڈروم انسان کے اوپر، انسان کی شخصیت پر چھا جاتا ہے، یہ سب سے نچلی لیول کی ذہنی بیماری ہے، سائیکو نیوروسس. اور اس کے بعد بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور خدا بچائے آخر پر سائیکوسس پیدا ہو سکتا ہے. وہ بہت لمبا مسئلہ ہے، ادھر ہمیں جانا نہیں. میرا صرف یہ بتانا ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے ایک آرڈر، ایک باقاعدہ زندگی، ایک ایسی زندگی جس کو پلان کیا جا سکتا ہے اور اس پلان کے مطابق گزاری جا سکتی ہے وہ زندگی. آپ پلان بنائیں گے، میں آج یہ کروں گا، کل یہ کروں گا، پرسوں یہ کروں گا، اور اس طرح میں فلاں منزل تک پہنچ جاؤں گا. یہ میرا آبجیکٹو ہے، مجھے اس آبجیکٹو تک پہنچنا ہے. مجھے 4 سالوں کے اندر اندر ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے، مجھے 6 سالوں کے اندر اندر ماسٹرز کمپلیٹ کرنا ہے، مجھے 8 یا 9 سالوں کے اندر ڈاکٹرز کمپلیٹ کرنا ہے. ایک باقاعدگی کے ساتھ ایک پلان، اور اس پلان پر جب عمل کیا جا سکے بغیر کسی رکاوٹ کے، ہم کہیں گے کہ زندگی نارملی چل رہی ہے، زندگی آرڈرلی چل رہی ہے، زندگی میں انپریڈکٹیبل واقعات پیش نہیں آ رہے ہیں. تو ایسی زندگی صحت مند زندگی ہوتی ہے ذہنی طور پر. جب ایسا نہ ہو تو انسان کی ذہنی صحت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور یہ اس کی نیچر، اس کی فطرت، اس میں جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے بات، اس کے خلاف ہے. ہم نے لفظ کیا استعمال اللہ نے، یہ نہیں کہ ہم نے بغیر جانے بوجھے یہ استعمال لفظ کیا، نہیں، جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کیا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے جو ثابت بھی ہو رہا ہے کہ ایک آرڈر ہے جو کہ اس تمام دنیا پر محیط ہے، اس تمام کائنات پر محیط ہے، اور اس تمام کائنات کے اندر ایک ایک فرد پر، حیوانی فرد ہو، انسانی فرد ہو، اس پہ لاگو ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ نظام، نظم و ضبط والا نظام، باقاعدگی کا نظام، یہ کہاں سے آ گیا؟ ایک سوال ہے، اور بنیادی سوال ہے. یہ نظام، یہ نظم و ضبط، یہ باقاعدگی
یہ آرڈرلی قاعدے کے ساتھ، ایک ہموار قاعدے کے ساتھ، یہ کہاں سے آ گیا؟ آج خود تو نہیں آ سکتا ہے، اس کا موجد تو کوئی ہوگا، اس کا پیدا کرنے والا تو کوئی ہوگا، اور جس نے یہ پیدا کیا ہوگا اسی نے تمام کائنات میں یہ حاکم بنایا ہوگا، اور اسی نے ایک انسان کے اندر اس کی ضرورت کو، باقاعدگی کی ضرورت کو ایک ضرورت کے طور پر الہام کیا ہوگا۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ کا کام ہے، لیکن مادہ پرست جو لوگ ہیں اور جو فطرت پرست لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ انسان کے نیچر میں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، انسان کے نیچر میں ہوگا، لیکن باقی کائنات کے جو اجزاء ہیں ان اجزاء میں یہ آرڈر کہاں سے آ گیا؟ ان کا تو نیچر اس طرح کی بات نہیں ہوتی جس کو ہم نیچر کہیں گے۔ اگر ہم نیچر کو کوئی وجود مان لیں تو پھر وہ نیچر جو ہے، تب ہم مادہ پرست کی بات قبول کر سکتے ہیں، جب مادہ پرست ہمارے لیے ثابت کر سکے کہ فطرت جو ہے، فطرت شعور رکھتی ہے، فطرت حیات رکھتی ہے، فطرت قوت رکھتی ہے، فطرت میں ادراک ہے، اور فطرت میں ارادہ ہے۔ ارادہ کا مطلب کیا ہے؟ آج آرڈر رکھنا ہے، کل نہیں رکھنا، اختیار ہے۔ ارادہ کا مطلب ہوتا ہے اختیار، کوئی کام اختیاری طور پر کرنا، آج کریں گے کل نہیں کریں گے، کل چھٹی کریں گے۔ آج آرڈر ہوگا تمام دنیا پر، اگلے 7 دنوں میں آرڈر نہیں ہوگا۔ اگر نیچر ایسا فیصلہ کر لیں، ہم کہیں گے ٹھیک ہے، شاید نیچر میں ارادہ ہے، شاید نیچر میں یہ قوت ہے کہ وہ اپنا ارادہ اور اوپر تھوپ سکے، کائنات پر تھوپ سکے، جانداروں پر تھوپ سکے، بے جان اشیاء پر بھی تھوپ سکے۔ لیکن جو سامنے ہمارے مشاہدات ہیں، آبزرویشنز ہیں، وہ آبزرویشنز اس چیز کو سیکنڈ نہیں کرتے، اس کی تائید نہیں کرتے۔ وہ یہ ثابت نہیں کرتے ہیں کہ نیچر میں ادراک ہے، شعور ہے، قوت ہے، اختیار ہے اور ارادہ ہے۔ وہ تو ثابت نہیں کر رہا ہے۔ لہذا مادہ پرست کی یہ بات، مادہ پرست کا یہ دعویٰ ثابت نہیں ہو رہا ہے، جبکہ ہمارا دعویٰ ثابت ہو رہا ہے۔ ہم تمام کائنات میں ایک آرڈر دیکھتے ہیں، ایک آرڈر نہ ہوتا تو اجرام فلکی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جاتے، اجرام فلکی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جاتے، وجود جو ہے وجود خطرے میں پڑ جاتا ہر چیز کا۔ لیکن ایسا ہم نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ ایک آرڈر ہے، ایک نظم و ضبط ہے، اور جہاں انسانوں کی بات آ گئی وہاں یہ نظم و ضبط بھی ارادی طور پر ہے۔ وہ چاہیں تو کبھی نظم و ضبط کے الٹ بھی زندگی گزار سکتے ہیں، اگرچہ وہ مضر ہوتی ہے لیکن گزارتے ہیں اپنے ارادے سے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز جو ہے آرڈر، یہ کسی ہستی کی طرف سے، کسی طاقت کی طرف سے، وہ طاقت میٹا فزیکل ہو یا ہم سپر نیچرل کہیں گے، وہاں سے طے ہے، اور تب تھوپا جاتا ہے اس وجود پر، اس کائنات پر، اس کائنات کے ذرے ذرے پر تھوپا جاتا ہے۔ یعنی ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے اس ہستی نے کہ ہر کوئی اس سسٹمیٹک وجود کو، اپنے سسٹمیٹک زندگی کو، جہاں تک جانداروں کا تعلق ہے، گزارنا پسند کرتے ہیں، حاجت اپنی سمجھ کر، اور اپنی حاجت سمجھ کر اس پر کار فرما ہوتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی ہستی ہے جس نے کہ یہ آرڈر، جس نے کہ یہ سسٹمیٹک وے آف لائف، سسٹمیٹک وے آف ایگزسٹنس یہ تھوپ رکھی ہے تمام کائنات پر۔ تو اسے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ یہ دوسری لیول آف نیڈس، سیفٹی والی نیڈس، انپریڈکٹیبل ڈینجرس پسند نہیں کرتے ہیں، اسے ایوائڈ کرتے ہیں، ہر کوئی اس طرح کے ایوائڈ کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر موب ہے، جب کہیں موب ہوتا ہے، کوئی لوگ جمع ہوئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کریں گے، تو ہر باپ اپنے بیٹے کو، ہر بھائی اپنے بھائی کو، ہر بہن اپنے بھائی کو وہاں جانے سے منع کرتا ہے، کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیوں؟ خطرات ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہاں مت جاؤ، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ جو ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ پتہ نہیں کیا ہوگا ہوتا ہے انپریڈکٹیبل ہے،
डेंजर अनप्रिडिक्टेबल है। और जहाँ कहीं भी अनप्रिडिक्टेबल डेंजर हो, आप कहेंगे ये मॉब मेंटालिटी है, और मॉब मेंटालिटी में पता नहीं मॉब कैसे बिहेव करेगा, इसलिए बेहतर है मेरे लिए कि मैं अवॉइड करूं, वहाँ से ना ही जाओ, कोई और रास्ता इख्तियार करूं। समझ रहे हैं कि मेरी बात की नहीं? तो ये भी सेफ्टी नीड्स में आती है, अवॉइडिंग अनप्रिडिक्टेबल डेंजर्स, और स्टेबल ज़िंदगी गुजारना, और सिक्योरिटी मिसाल के तौर पर आप तो 25 साल के हो या कुछ कमाते हो? जी हाँ, कमाता हूँ। क्या कमाते हैं जी? मैं सुबह कुछ चीज़ें लेता हूँ और उसको बेचता हूँ। महीने भर क्या कमाते हैं? कुछ पता नहीं। क्यों कुछ पता नहीं? क्योंकि उतार है, चढ़ाव है, आज मांग है, कल मांग नहीं होगी, कुछ पता नहीं। यानी सिक्योरिटी इस काम में नहीं है। और हर कोई ऐसा काम पसंद करता है, हर किसी के लिए ऐसा काम हासिल करना एक हाजत है जिसमें सिक्योरिटी हो, जॉब सिक्योरिटी हो। इसीलिए आम तौर पर जब लोग अपनी बेटियों के लिए बर तलाश करते हैं, लड़का तलाश करते हैं, तो कहते हैं लड़का क्या करता है, या कुछ कमाता है। और अगर बाकायदगी के साथ उसकी आमदनी होगी तो बेटी वाला एकदम से तैयार होता है अपनी लड़की ब्याह के तौर पर उस लड़के को देने के लिए। और अगर ऐसा ना हो तो हर कोई कहता है क्या पता, जब तक पैसा नहीं कमाएगा लड़का तो मैं अपनी बेटी क्यों ऐसे दे दूँ जिसका पता नहीं कल क्या होगा। तो ये सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, और जॉब सेटिस्फैक्शन दूसरी चीज़। जॉब सिक्योरिटी, जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन, आप क्या कर रहे हैं जी? मैं मेडिकल पढ़ता हूँ। तो नंबरात कैसे आते हैं? कोई ख़ास नहीं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि मेरा बेंट ऑफ माइंड नहीं था मेडिकल पढ़ने का, लेकिन बाप ने मजबूर कर दिया। और इस वजह से जो मैं पढ़ता हूँ मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ता हूँ, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। और चूंकि सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, इसलिए एजुकेशनल परफॉर्मेंस मेरी अच्छी नहीं रहती। आप समझ रहे हैं? सेटिस्फैक्शन, जो काम आप करें उसमें सेटिस्फैक्शन चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका काम उसमें वो बड़े मज़ेदार खुशी से वो काम करते हैं। क्यों करते हैं? इसमें बड़ा मज़ा मुझे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मेरे एप्टीट्यूड्स के मुताबिक है, मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक है। जो भी काम हो इंटरेस्ट के मुताबिक। आप कौन सा काम करें जी? मैं आर्मी में हूँ। आर्मी क्यों खुद पसंद किया या ऐसे ही? नहीं, मैंने पसंद किया। क्यों पसंद किया आर्मी में जाना? क्योंकि वहाँ बंदूक होती है, गोली चलती है, कोई मरता है, कोई कुछ करता है, तो मुझे मज़ा आता है। तो उसको उस काम में जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है। समझ रहे? हर किसी के लिए किसी न किसी काम में जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि एप्टीट्यूड्स के मुताबिक इंसान को काम मिलना चाहिए। कोई लोग बॉर्न टीचर्स होते हैं, कोई लोग बॉर्न टेक्नीशियंस होते हैं। छोटी लेवल पे वो ऐसे टेक्निकल काम करते हैं कि बड़ा परेशान होता है। छोटी लेवल पे पूरा मोबाइल अलग अलग करके इधर उधर और फिर जोड़ते, और फिर कोई ख़राबी वो ख़राबी ठीक करते छोटी एज पर। कैसे? क्योंकि उनका माइंड जो है वो मैकेनिकल या टेक्निकल माइंड है। तो इस तरह से जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो ये जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सिक्योरिटी वगैरह वगैरह, ये इसी सेफ्टी नीड्स की सिस्टर नीड्स है, इसके साथ है ये नीड्स। ये पूरा क्लास है नीड्स का। तो मतलब मेरा ये है कि ये जो सेफ्टी नीड्स का मसला है, इसमें भी तकरीबन हर नीड के बारे में हम सवाल कर सकते हैं। एक आदमी एक तरह का एप्टीट्यूड, दूसरा आदमी दूसरे तरह का एप्टीट्यूड, तीसरा आदमी तीसरे तरह का बेंट ऑफ माइंड। ये कहाँ से? ये क्यों? ये रखने वाला कौन है? अब साइंस का जो होगा ना स्टूडेंट, वो कहेगा यदि जेनेटिक बेसिस होती है इसमें, जीन्स, इसमें ऐसी जीन्स हैं, उसमें वो वाली जीन्स है, इसमें ये वाली जीन्स है। जो जीन्स हैं उनमें जो आरएनए और डीएनए है, वो केमिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एक में एक तरह के हैं, दूसरे में दूसरे तरह के। बस यही है, इतना ही फ़र्क, और कुछ नहीं। अरे बाबा, लेकिन है क्यों ये फ़र्क? अगर आदम और हवा एक ही से सब कुछ जो इंसानी पैदाइश है वो पैदा हो गई, हम ये कहते हैं, आप ये मत कहिए, आप कहिए कि एप की औलाद है इंसान।
اگر ایپ میں سے نکل آیا انسان آپ کا ہی مان لیں گے، لیکن یہ بتائیے ایک ہی اسپیشیز میں سے دوسری والی اسپیشیز نکل آئی تو یہ تفرقہ کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ ادھر کا فرق ادھر کا فرق ادھر کا فرق یہ کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ یہ کہاں سے داخل ہو گئی یہ باتیں؟ تو عاجز ہو جائے گا مادہ پرست اس سوال کا جواب دینے کے لیے۔ ہم تو عاجز نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے سامنے کیا ہے؟ ہمارے سامنے سیدھی سی بات ہے کہ ایک حاکم ہے، ایک قاضی ہے، ایک مفتی ہے، فیصلہ دینے والا کون کیسا زندگی گزارنا چاہیے، اور اس طرح کام چلتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔